الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج مجھے ایک خاص موضوع پہ گفتگو کرنا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ قرآن مجید برہان رشید میں زکوٰۃ کے متعلق مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان میں سے ایک آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لیجئے اور انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دیجئے۔ اب اس آیہ مقدسہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو یہ ہے پاکیزگی، تطہیر۔ اس سے مراد مفسرین اکرام نے لکھا کہ اس سے قلب بھی پاک ہو رہا ہے، انسان کا ایمان بھی کامل ہو رہا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور مال بھی پاک ہو رہا ہے، دونوں چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ اور زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و سنہ میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، اور طبرانی کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے بہت زیادہ روایات موجود ہیں، اور اس کی نا ادائیگی پہ اس پہ وعید بھی بہت وارد ہوئی ہے۔ اور اس کے چند مسائل میں ذکر کرتے ہوئے آج ایک خاص موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کن پہ فرض ہے؟ صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ اس کی مالیت 7.5 تولے گولڈ پہ بن جائے یا 52.5 تولے چاندی۔ یہ ایک پیرامیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جتنے پیسے سیونگ میں ہوں گے اور اس کے اوپر ایک سال بھی بیت جائے تو سال کے گزرنے کے بعد پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور وہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5% اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، یعنی کہ 1,00,000 روپے پہ 2500 روپے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مال دیتا ہے تو مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال ستھرا ہونے کی وجہ سے پاک بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ اور وسیع بھی ہو جاتا ہے۔ اور آج میں نے یہ جو موضوع ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، 8 مصارف زکوٰۃ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیے گئے، ان میں ایک خاص موضوع آج مجھے ڈسکس کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی بہت کمی ہے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے برائیاں نئی سے نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ تعلیم کے انحطاط کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف، جرائم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اس کا قلع کما کرتے ہوئے ہمیں اس کے سامنے ایک دیوار بنانا ہوگی، پل باندھنا ہوگا، جس سے یہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے اجتناب کرتا ہوا پاک ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کا بیشتر حصہ، ضروری نہیں کہ صرف زکوٰۃ ہی ہو، زکوٰۃ بھی اور باقی معاملات میں بھی ہمیں اپنے مال کا بیشتر حصہ اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ لگانا ہوگا۔ آج ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ تعلیم کی طرف تو لوگ آ رہے ہیں، تربیت نہیں ہو پا رہی۔ لوگوں کے پاس اس وقت، ہمارے بچوں کے پاس تعلیم بھی نہیں، تربیت بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ اور اس وقت وہ ادارے جو تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا زکوٰۃ فنڈ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں تعلیم کو زیادہ سے زیادہ مزید اچھا بنانا ہے، جس سے تعلیم میں تربیت بھی آ سکے، اخلاقیات پیدا ہو سکیں، جس سے اخلاقی برائیاں ختم ہو سکیں، جس سے کرپشن ختم ہو سکے، سود ختم ہو سکے، ظلم ختم ہو سکے، جرائم ختم ہو سکیں، دھوکہ دہی ختم ہو سکے۔ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ تعلیم کی برکت سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کی سزا کیا ہے، قتل کا گناہ کیا ہے۔ تعلیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سود حرام ہے۔ تعلیم ہی کی برکت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرپشن نہیں کرنا، اس سے میرے قوم و ملت اور معاشرے کا نقصان ہوگا۔ تعلیم ہی ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ تعلیم کی برکات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس وقت یہ کہ آج عہد یہ کرنا ہے کہ جس طرح ہر سال ہم فنڈنگ کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے راشن بھی تقسیم ہوتے ہیں، زکوٰۃ فنڈ بھی تقسیم کیا جاتا ہے، پیسوں کی صورت میں، ضروریات اشیاء کی صورت میں بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آج یہ بھی نیت کیجئے کہ ہمیں تعلیم کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنی ملت کو یہ زیور سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے۔ تعلیم کی بہت کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، تیزی سے تعلیم میں کمی آ رہی ہے، ہمیں اتنی ہی تیزی سے تعلیم کو آگے لے کے نکلنا ہے۔ ہمیں تعلیمی اداروں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں خود تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اپنے صدقات، زکوٰۃ اور اپنے حلال پاک طیب رزق سے
ہمیں تعلیمی اداروں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خود کریں. آپ خود کام کر سکتے ہیں. کسی ایک بچے کے تعلیمی اخراجات اپنے ذمے لے لیجئے. کسی بچے کی فیس کا معاملہ ہے وہ خود پے کر لیجئے. اسے کوئی اور تعلیمی مسائل درپیش ہیں تو اس کی مدد کیجئے. یہ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی آپ کے لیے کار خیر ہوں گے. اس سے یہ معاشرہ بھی حسین ہوگا. قبر تو روشن ہوگی، آخرت تو روشن ہوگی، لیکن آپ کی یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی. آپ کا لگایا ہوا ایک پودا ثمر آورد شجر بن سکتا ہے، شجر طیب بن سکتا ہے. اس کی کئی شاخیں ہو سکتی ہیں. آپ کسی ایک مستحق بچے کو پڑھائیں گے اور اس کی تعلیم سے راستہ سے کریں گے، وہ کل کو بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ کے کئی بچوں کو پڑھا سکتا ہے، وہ کئی لوگوں کو تعلیم سے راستہ کر سکتا ہے. تو میں آج بالخصوص یہ پیغام عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے زکوٰۃ فنڈ سے جو لوگ کام کرتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ توجہ تعلیم کی طرف دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو اپنے علم کا نور عطا فرمائے اور منور فرما دے. آمین.